خط کا اگلا حصہ آگے ہم جاری کرتے ہیں۔ میرے دستوں کا جذبہ کس حد تک مجروح ہو گیا تھا، میں دعا کرتا رہا کہ دشمن میرے سامنے آئے اور میں اپنے دستوں کے جذبے میں جان ڈالوں۔ میں نے مخبر پیچھے چھوڑ دیا۔ ہما کے کوہستان میں مجھے مخبروں نے یہ قیمتی خبریں دی کہ بالی ووڈ میرے تعاقب میں آ رہا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں اپنی تمام تر فوج ہما کے قلعے کو محاصرے میں لینے کو آیا کہ میں قلعے میں ہوں گا، لیکن میں نے آپ کو طریقہ جنگ کے عین مطابق کوہستان کے اندر دستے چھپا دیے تھے اور قلعے دار کو اپنی صورتحال اور اپنی متوقع چال کے متعلق تفصیلاً بتا دیا تھا۔ میری توقع اللہ نے پوری کی۔ بالی ووڈ کی فوج پر، جس کی قوت ہم سے 10 گنا زیادہ تھی، میرے جاں باز جشوں نے بڑا ہی دلیرانہ اور کامیاب شب خون مارا۔ یہ آپ کی اس فوج کا شب خون تھا جس کے متعلق تاریخ کہے گی کہ اس نے شکست کھائی تھی۔ میری خواہش ہے کہ یہ شب خون تحریر میں لا کر کاغذات میں رکھ لیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں شکست کے بعد قوم مر جاتی ہے۔ اگر آپ وہ منظر دیکھتے جو اگلے روز کے سورج نے ہمیں دکھایا تو آپ شکست کے صدمے کو بھول جاتے۔ مجھے افسوس ہے کہ بالی ووڈ میرے پھندے سے نکل گیا، اسے پکڑا نہیں جا سکا۔ میں اس وقت ایک ٹیکری پر کھڑا کاتب سے یہ خط لکھوا رہا ہوں۔ مجھے ہما کا قلعہ نظر آ رہا ہے، اس پر وحدت مشرق و شام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ قلعے کے ارد گرد صلیبیوں کی لاشوں کے علاوہ کچھ اور دکھائی دیتا ہے تو وہ ہزاروں گدھ ہیں جو لاشوں کو کھا رہے ہیں۔ آسمان سے گدھ اتر رہے ہیں، کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ آگ گزشتہ رات میرے چھاپا ماروں نے لگائی تھی۔ بالی ووڈ کی فوج جس افراتفری میں بھاگی ہے، اس سے میں وثوق سے کہتا ہوں کہ بالی ووڈ جوابی حملہ نہیں کر سکے گا، تاہم میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرے پاس اتنے ہی دستے اور ہوتے جتنے اب ہیں تو میں صلیبیوں کا تعاقب کرتا اور شکست کو فتح میں بدل دیتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے سالاروں، کمانداروں اور تمام تر سپاہ کا لڑنے کا جذبہ تر و تازہ ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ آرام سے نہیں بیٹھے ہوں گے، فوج کے لیے بھرتی اور نئی تنظیم میں مصروف ہوں گے۔ آپ اطمینان سے تیاری کریں، میں چھاپا مار جنگ جاری رکھوں گا، دشمن کو کوئی بھی آرام کا موقع نہیں دوں گا۔ اس طرح میں کسی علاقے پر قبضہ تو نہیں کر سکوں گا، البتہ آپ کو تیاری کا وقت مل جائے گا۔ میں نے دمشق بھائی شمس الدولہ کو پیغام بھیج دیا ہے کہ مجھے چند ایک دستے اور دیگر سامان بھیجے۔ حلب الملک و صالح کو بھی پیغام بھیج دیا ہے کہ معاہدے کے مطابق مجھے مدد دے۔ میں آپ کو اللہ کے بھروسے پر تسلی دے رہا ہوں کہ میرے متعلق فکر نہ کریں، میں اور میرے سالار آپ کی خیریت اور سرگرمیوں کے متعلق جاننے کو بےتاب ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی ذات باری سے مدد مانگتے ہیں اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الملک عادل نے یہ خط پڑھوا کر سنا، اس پر دستخط کی اور کاسے کو دے کر قاہرہ روانہ کر دیا۔ یہ اس نے اپنے بھائی کو خط لکھا تھا۔ پورا یہاں پہ خط کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے آپ کو میں قاہرہ کی فضا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے قاہرہ کی فضا پر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچ چکا تھا۔ شہر میں اور شہر کے مضافات میں یہی ایک آواز ابھرتی سنائی دیتی تھی، شکست 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 شکست۔ شکوک و شبہات بھی ابھرنے لگے تھے۔ شکست جیسے حادثات اور ایسے واقعات جن کے متعلق لوگوں کو کچھ نہ پتہ چل سکے ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں جس سے افواہیں پھیلتی ہیں۔ یہ عمل قاہرہ کے اندر بھی اور ارد گرد بھی شروع ہو چکا تھا۔ وہاں دشمن کے تخریب کار اور جاسوس بھی موجود تھے جو یورپ کے باشندے نہیں، مصر کے رہنے والے مسلمان تھے۔ اس کی انہیں اجرت ملتی تھی کہ لوگوں کو میں یہ مشہور کریں کہ صلیبیوں کے پاس اتنی جنگی قوت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی فوج نہیں ٹھہر سکتی۔ سلطان ایوب کی باری ہاری ہوئی فوج کے خلاف یہ مشہور کیا جانے لگا تھا کہ یہ بیکار اور عیاش فوج ہے، جہاں جاتی ہے لوٹ مار کرتی ہے، مسلمان خواتین کی آبرو ریزی بھی سے بھی گریز نہیں کرتی۔ سلطان ایوبی کی جنگی اہلیت کے خلاف بھی یہ باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ یہ صلیبی جاسوس تخریب کار، یہ ان کا کام تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں اس طرح کے شبہات ان کے دل کے اندر پیدا کرنا کہ مسلمان فوج بیکار ہو گئی ہے، لوٹ مار کرتی ہے، کوئی اس کا حال نہیں ہے، غلط کام کرتی ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ اس لیے شروع کیا کتاب کہ مسلمان قوم یا جو وہاں پہ رہائشی ہیں ان کے دل سے مسلمانوں کی عزت نکل جائے، مسلمان کی فوج کی عزت نکل جائے، ہمارا روب ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ وہ اس لیے اپنا کام کر رہے تھے۔ اچھا، لوگ جس قدر سیدھے اور سادے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ افواہ اور جذباتی باتوں کو مانتے ہیں۔ مصریوں نے دہشت کو بھی قبول کرنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر دہشت وہ سپاہی پھیلاتے تھے جو اکیلے یا دو چار ٹولیوں میں مصر کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے جنہیں بھرتی کر کے اور تھوڑی ٹریننگ سی دے کر میدان جنگ میں لے جایا گیا تھا۔ عادل نے ٹھیک لکھا تھا کہ بادشاہی کے لالچ، مسلمان عمرہ اپنی اور مسلمان ایوبی کی فوج کو
خانہ جنگی میں ضائع نہ کرا دیتے تو نئی بھرتی کو میدان جنگ میں لے جانے کا خطرہ مول نہ لیا جاتا۔ ایک غلطی بھرتی کرنے والے چند ایک احکام نے کی تھی، یہ فوج میں کشش پیدا کرنے کے لیے انہیں بھرتی ہونے والوں کو مال غنیمت کا لالچ دیا تھا، جبکہ ضرورت یہ تھی انہیں جہاد کے فضائل اور اغراض کے مقاصد بتائے جاتے اور بتایا جاتا کہ ان کا دشمن کون ہے، کیسا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ جب انہوں نے بھرتی کیے تھے نا، جب ان کی فوج کم پڑ گئی تو انہوں نے ان کو مال غنیمت کا لالچ دیا، نوجوان لڑکے تھے وہ فوج میں دھڑ دھڑ شامل ہونے لگے، ان کو تھوڑی بہت ٹریننگ دی گئی، ان میں یہ اتنا لڑنے کا جذبہ نہیں تھا جو باقی فوج کا تھا، جس کی یہ بھی وجہ تھی کہ مسلمان فوج ہار گئی تھی۔ اچھا، یہ سپاہی پیدا بھی آ رہے تھے، اونٹوں اور گھوڑوں پر بھی آ رہے تھے۔ جب کوئی سپاہی کسی آبادی میں داخل ہوتا تو لوگ اسے گھیر لیتے، کھلاتے پلاتے اور میدان جنگ کی باتیں پوچھتے۔ یہ گوار سپاہی شکست کی خفت مٹانے کے لیے اپنے کمانڈروں کو نااہل اور عیاش ثابت کرتے اور صلیبی فوج کے متعلق دہشت ناک باتیں سناتے تھے۔ بعض کی باتوں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ جیسے صلیبیوں کے پاس کوئی مفوق الفطرت قوت ہے جس کے زور پر وہ جدت جاتے ہیں، کر دیے جاتے ہیں، صفایا کرتے جاتے ہیں۔ ایسے مورخوں کی تعداد زیادہ تو نہیں، لیکن 2-3 نے، جن میں ارنوول قابل ذکر ہے۔ لکھا ہے صلیبی ایک خفیہ ہتھیار لائے تھے اور یہی ان کا فتح کا باعث تھا۔ اب یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے جو تھے سالار کمانڈر، ان پہ یہ انہوں نے لگا دیا کہ یہ ان کی غلطی ہے، اور صلیبیوں ایک ایسا ہتھیار لے کے آئے تھے جس کی وجہ سے ان کو فتح ساری حاصل ہوئی ہے۔ تو یہاں تک یہ ہوا چیپٹر اینڈ، چیپٹر تو نہیں اینڈ ہوا، یہ ویڈیو اینڈ ہوئی۔ اس سے اگلا حصہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو خدا حافظ۔